السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو رو رہا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو بکھر چکا ہے، تو تھک چکا ہے، میں سب سنتا ہوں، میں جانتا ہوں تو نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اے میرے پیارے بندے، رب العالمین کی نگاہیں تیرے ہر لمحے پر ہیں۔ تو جو خاموش ہے، بے صبر ہو گیا ہے، جو اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے، تیرا ایک ایک لمحہ، تیرا ایک ایک آنسو، تیری ایک ایک آہ، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اے میرے بندے، جو تو ٹوٹ گیا ہے، تو نے لوگوں پر بھروسہ کیا اور وہ تیرے زخموں کا باعث بنے، تو نے چاہا اور چاہت میں وفا ڈھونڈی، مگر بدلے میں بے وفائی ملی۔ تو نے راتوں کو جاگ کر میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، لیکن جواب نہ ملا، سکون نہ ملا۔ تو سوچنے لگا کہ شاید میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تیرا رب ہوں اور رب کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں تیرے ساتھ ہوں۔ یاد کر وہ لمحہ جب تو گناہوں میں ڈوبا تھا اور تجھے لگا کہ اب کوئی معافی نہیں، پھر بھی تیرے دل میں ایک نرمی پیدا ہوئی اور تو نے رو رو کر مجھے پکارا۔ کیا میں نے تجھے معاف نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے پاک نہیں کیا؟ تو بھول گیا، مگر میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ میں ہوں الغفور الرحیم۔ میں تجھے آزما رہا ہوں، تجھے توڑ نہیں رہا۔ یہ جو غم ہے، یہ جو تنہائی ہے، یہ جو دنیا نے تجھے دھتکار دیا ہے، یہ سب تیرے لیے رحمت ہے۔ ہاں، رحمت۔ میں جانتا ہوں تو سمجھ نہیں پا رہا، مگر یہ وہی غم ہے جو تجھے میرے قریب لائے۔ یہ وہی تنہائی ہے جس میں تو نے مجھے پکارا ہے۔ کبھی کبھی میں تجھ سے سب کچھ اس لیے چھین لیتا ہوں تاکہ تو صرف مجھے پالے۔ تو خاص ہے میرے لیے، تو عام نہیں، تو خاص ہے میرے لیے، اس لیے میں تجھے آزماتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو صبر کرے گا، ہارے گا نہیں، تو لوٹے گا میری طرف۔ میں نے تجھے پیدا کیا، میں تجھے سب سے بہتر جانتا ہوں۔ لوگ صرف تیرے چہرے کو جانتے ہیں، میں تیرے دل کو جانتا ہوں۔ تو کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ تو نے سہارے انسانوں میں تلاش کیے، حالانکہ سہارا تو صرف میرا ہونا چاہیے تھا۔ تو نے دل دنیا کو دے دیا اور دنیا نے تجھے رون دیا، اور تو رو رہا ہے۔ اب میں تیرے قریب ہوں، تو واپس آ جا۔ اے میرے بندے، بس ایک قدم، بس ایک سجدہ اور ایک یا اللہ کی پکار، میں سب کچھ پلٹ دوں گا۔ میں تیرے اندھیرے کو نور سے بھر دوں گا، میں تیرے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دوں گا۔ میں ہوں، میں ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہوں گا۔ تو تھک گیا ہے تو آ جا میرے پاس۔ یاد رکھ، لوگ تجھے تھکائیں گے، تجھے توڑیں گے، لیکن میں تجھے تھام لوں گا۔ میرا وعدہ ہے، صبر کے بعد فتح ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہے، آنسو کے بعد مسکراہٹ ہے، خوف کے بعد سکون ہے۔ تو بس تھام لے میری رسی کو، کبھی نہ چھوڑنا مجھے، میں کبھی نہ چھوڑوں گا تجھے۔ یا اللہ، یہ جو سن رہا ہے، یہ جو ٹوٹا ہوا ہے، اسے تھام لے، اس کے زخموں پر اپنا رحم مرہم رکھ دے، اس کے دل کو سکون دے اور اسے ایسا یقین دے کہ تو ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن تیرے پاس سب سے بڑا خزانہ تیرا رب ہے۔ جب پوری دنیا تجھے چھوڑ چکی تھی، تب بھی اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں، اور جب اللہ ساتھ ہو تو تنہائی تنہائی نہیں رہتی، درد درد نہیں رہتا، اور راتیں ڈراؤنی نہیں لگتی، نور بن جاتی ہیں۔ روحانی ملاقاتوں کا وقت، رات کی تنہائی میں اٹھ، وضو کر، سجدے میں سر رکھ اور کہہ، اے میرے رب، میں جھک گیا ہوں، مجھے سنبھال لے، اور دیکھ کیسے تیرا رب تجھے سکون بھری نیند دے گا، جو دنیا کی کسی دوا سے نہیں آ سکتی،
جو تکلیف تجھے ملی ہے وہ تجھے برباد کرنے نہیں بلکہ تجھے تیار کرنے کے لیے تھی۔ اللہ پاک ہر بڑے کام کے لیے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپتا ہے، اس طرح اللہ کے نیک بندے دکھوں میں تپتے ہیں، لیکن اس آگ سے وہ جلتے نہیں بلکہ نکھرتے ہیں۔ تیرے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ دراصل تیری آزمائش ہے۔ تو اب پہلے جیسا نہیں رہا، بلکہ اب تو وہ ہے جو دنیا کی چمک میں نہیں بلکہ رب کی رحمت میں جینا چاہتا ہے۔ اب تجھے وہ سکون چاہیے جو دعاؤں میں ہے، سجدوں میں ہے، اور تسلی صرف اس کی یاد میں ہے۔ بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اور سن بندے، جب تجھے لگے کہ راستہ بند ہو چکا ہے تو سمجھ لینا کہ تیرا رب چاہتا ہے کہ تو خود سے نہیں بلکہ مجھ سے مدد مانگے۔ جو اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اللہ یا تو اسی وقت دیتا ہے یا بہتر وقت کے لیے روک دیتا ہے، یا اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے، لیکن کبھی منع نہیں کرتا۔ تیرے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ جو آنسو تو نے چھپ کر بہائے، جو راتیں تو نے جاگ کر گزاری، جو سجدے تو نے رو رو کر کیے، سب لکھے گئے ہیں، سب کا حساب ہے اور سب کا انعام تیرے لیے تیار ہے۔ اللہ کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہو سکتی۔ وہ درد جو تو نے سہا ہے اب وہ تجھے دوسروں کا درد سمجھنے والا بنا رہا ہے۔ اب تیرے سے وہ کام لیے جائیں گے جو صرف نیک لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ رب نے تجھے تجربوں سے نہیں مقصد سے گزارا ہے۔ تو اب اس کے کام کا بندہ بن چکا ہے۔ سن، اب پیچھے مڑ کر مت دیکھ۔ اللہ نے تجھے جہاں سے نکالا ہے وہاں تیرا کچھ نہیں تھا۔ اب تو جس راستے پر ہے وہ صرف تجھے بلندیوں کی طرف لے جائے گا، بشرط تو اللہ کو نہ چھوڑے۔ اپنے رب سے کہنا، کبھی نہ چھوڑ یا رب، جیسا تو چاہے وہی کر، بس مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ یہی دعا، یہی جذبہ تجھے ناکامی سے نکال کر کامیابی کے اس مقام تک پہنچائے گا جہاں نہ صرف تو روشنی اور سکون میں ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے۔ جب تو روشنی بن جائے گا تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ جتنے بھی اندھیروں سے تو گزرا تھا وہ بیکار نہیں تھے، وہ اندھیرے ہی تھے جنہوں نے تجھ میں وہ نور پیدا کیا جو دوسروں کے لیے رہنما بن گیا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو پہلے اس کو تنہائی سے گزارتا ہے، پھر تکلیفوں سے آزماتا ہے، پھر جب وہ بندہ ہر حال میں صبر کرتا ہے تب اللہ اسے بڑے لوگوں کے دل تک پہنچا دیتا ہے، دعا بنا کر، رحمت بنا کر۔ اسی لیے آج تو زخمی ہے، ٹوٹا ہوا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تجھے بنا رہا ہے۔ وہ تیرے ہر ٹوٹے حصے کو اپنی رحمت سے جوڑ رہا ہے، اور جس دن تو مکمل ہو جائے گا اس دن تیرا ہر آنسو، تیری ہر تکلیف، تیرا ہر لمحہ، تیری ہر تنہائی تجھ پر ناز کرے گی۔ اب وقت ہے آگے بڑھنے کا۔ اپنے رب کی پکڑ کو تھام لے اور توبہ کو اپنا زیور بنا لے، دعا کو اپنی ڈھال بنا لے اور صبر کو اپنی طاقت۔ پھر دیکھ کیسے تیرا رب تیرے لیے دروازے کھولتا ہے جہاں سے تو نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی، اور اللہ تجھ سے کبھی تیرا ماضی نہیں پوچھے گا۔ اگر تو سچے دل سے لوٹ آیا ہے، وہ تجھ سے تیرا آج مانگتا ہے اور تیرا یقین۔ تو چل سجدے میں گر اور کہہ، اے میرے پیارے رب، میں تیرے حوالے ہوں، اور پھر دیکھ کیسے تیرا رب تجھے تھام لیتا ہے۔ یہی ہے اصل کامیابی، یہی ہے اس رب کی ذات کا کرشمہ۔